مولانا جلال الدین رومی۔ آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور عرف مولانا رومی ہے۔ آپ کے اسلاف بلخ کے رہنے والے تھے، جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ مولانا رومی 6 ربیع اول 604 ہجری مطابق 30 ستمبر 2007 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا بہاؤالدین بہت بڑے عالم تھے اور سلطان العلماء کہلاتے تھے۔ مولانا رومی جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ دور تھا جب اسلام شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور مسلمان یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں شہاب الدین غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ثقافتی اثرات دنیا کے بڑے بڑے حصے میں پھیل چکے تھے، لیکن اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو عقائد کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا، اور یہی وہ دور ہے جب مغربی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھی اور مشرق کی طرف سے تاتاری سیلاب امنڈ رہا تھا۔ لیکن امت مسلمہ پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسے صاحب علم ہستی عطا کی، جنہوں نے اصلاح و تربیت کا مشکل کام اتنی خوبی سے انجام دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام لیوا بن گئے۔ تاتاری حکمران نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور انہی مغلوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دی، جو کبھی اسلام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے تھے۔ مولانا جلال الدین کے والد محترم مولانا بہاؤالدین محمد امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ امام غزالی کا انتقال مولانا بہاؤالدین کی پیدائش سے چند سال قبل ہو چکا تھا، لیکن امام صاحب نے فلسفہ کے نظام پر جو عالمانہ تنقید کی تھی، اس کے اثرات ابھی تک بڑے نمایاں تھے۔ چنانچہ جب مولانا رومی نے ہوش سنبھالا تو ان کے گھرانے میں امام غزالی کی تعلیمات کا چرچا تھا۔ یوں یہ کہ ایک علم پرور گھرانہ تھا جس پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ ایسے ماحول میں مولانا رومی کی فطری صلاحیتوں کو جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت کے گوہر اور زیادہ نکھر گئے۔ یہ وہ عہد تھا جب بچوں کو قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کروایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حساب، منطق، سیاسیات اور فلسفہ اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا بہاؤالدین کو اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایک مرید سید برہان الدین ترمذی کو اپنے بیٹے کا تعلیق مقرر فرمایا۔ سید برہان الدین بڑے بلند مرتبے والے بزرگ تھے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے لائق شاگرد کو 5 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مولانا بہاؤالدین کو 610 ہجری میں بلخ کی سکونت ترک کرنی پڑی۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں، لیکن اصل وجہ غالباً یہی تھی کہ آپ کو اس علاقے پر منگولوں کے حملے کا اندیشہ تھا۔ آپ نے اس علاقے کے حکمران کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ مولانا بہاؤالدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بلخ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ جس شہر سے بھی گزرتے، آپ کا پرجوش خیر مقدم ہوتا۔ نیشا پور پہنچنے پر آپ خواجہ فرید الدین عطار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے ننھے جلال الدین کو دیکھا تو آپ کے والد مولانا بہاؤالدین سے کہا، اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کتاب اسرار نامہ
ننھے رومی کو مرحمت فرمائی۔ مولانا روم اس کتاب کو آخر دم تک عزیز رکھا۔ نیشا پور سے مولانا کے والد اپنے اہل خانہ کو لے کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں روم کے سلجوقی حکمران علاء الدین کے دربار کے کچھ سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ بہاؤالدین سے مل کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے واپس جا کر علاء الدین سے ان کا ذکر کیا۔ مولانا بہاؤالدین بغداد سے مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک فریضے کی ادائیگی میں ننھے رومی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہ خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ مولانا بہاؤالدین کی خواہش پر خواجہ اشرف الدین کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا جلال الدین رومی سے کر دی گئی۔ اس وقت مولانا کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ یوں 632 ہجری میں مولانا کے پہلے فرزند سلطان پیدا ہوئے۔ روم کے حکمران علاء الدین کے باپ کے دور میں تاتاریوں کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا اور چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند، نیشاپور میں تباہی مچا دی تھی۔ چنانچہ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ پناہ لینے کے لیے کونیا کا رخ کر رہے تھے۔ کونیا موجودہ ترکی کے شمال حصے میں واقع ہے۔ علاء الدین علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے کونیا آنے والے علمی شخصیات کو بہت عزت دی اور مولانا بہاؤالدین کو بھی کونیا آنے کی دعوت دی۔ مولانا بہاؤالدین نے دعوت قبول کر لی اور کونیا منتقل ہو گئے۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ کونیا میں قیام کے دوران 2 سال بعد مولانا رومی کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ 628 ہجری میں مولانا کے والد مولانا بہاؤالدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ مولانا رومی کو اپنے والد کا جانشین چن لیا گیا۔ ان دنوں مولانا رومی کے اتالیق سید برہان الدین ترمذی اپنے وطن ترمذ میں تھے۔ انہیں اپنے مرشد بہاؤالدین کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ کونیا پہنچے۔ پیارے شاگرد جلال الدین رومی کو گلے لگایا۔ یہ جان کر انہیں بے حد خوشی ہوئی کہ ان کے ہونہار شاگرد نے تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ مولانا رومی اپنے بے پناہ علم کے باوجود اب بھی علم کے حصول کے متلاشی تھے۔ علم کی پیاس باقی تھی۔ اپنی پیاس دور کرنے کی غرض سے انہوں نے 630 ہجری میں شام کا رخ کیا۔ اس زمانے میں دمشق بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ جب دمشق پہنچے، یہاں بڑے بڑے علماء کرام درس و تدریس میں مشہور تھے۔ یوں علم حاصل کرنے کے بعد 635 ہجری میں آپ دمشق سے واپس کونیا چلے گئے۔ کونیا میں آپ نے درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھال لی اور مولانا کے اکثر ساتھی بھی کونیا آ پہنچے۔ اس طرح کونیا علماء کرام کا بڑا مرکز بن گیا۔ مولانا رومی کے مدرسے میں 400 سے زائد طلباء تھے۔ مولانا اپنے مدرسے کے علاوہ دیگر 3 مدارس میں بھی درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی شخصیت مولانا کی زندگی میں داخل ہوئی جس نے مولانا کے خیالات و افکار پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، بلکہ اس شخصیت کے روحانی تاثر نے مولانا کے دل کی کیفیت یکسر بدل کر رکھ دی۔ یہ شخصیت ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی حضرت شمس تبریز کی تھی۔
حضرت شمس تبریز زبان سے نکلے ہوئے کلمات سن کر مولانا رومی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ حضرت شمس تبریز کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ مولانا رومی اور شمس تبریز گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھے رہتے اور معرفت الہی اور تصوف کی گفتگو جاری رہتی۔ رومی کے فرزند سلطان نے مندرجہ ذیل الفاظ میں گویا سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے۔ کہتے ہیں کرتے سے ملاقات کے بعد میرے والد دن بھر سماع میں مصروف رہتے اور رات بھر شعر کہا کرتے تھے۔ وہ ایک عالم اور معلم سے شاعر بن گئے اور ایک روحانی صوفی تھے، لیکن عشق الہی میں مگن اور غرق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی جب شعر کہا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ انہماک اور وجد میں آ کر دائرے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ رومی کے وہ معاصرین جو ان کا بے حد احترام کرتے تھے، رومی کی یہ حالت دیکھ کر ششدر ہوتے اور انہیں روکنے کی بے حد کوشش کرتے، مگر رومی کو سوائے شمس اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی شاعری قرآن کی اس آیت پر مسلسل غور و فکر سے ابھرتی ہوئی لگتی ہے۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی اپنے نفوس میں بتائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد 682 ہجری میں مولانا جلال الدین رومی سخت بیمار ہو گئے۔ طبیبوں نے علاج کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 13 دسمبر 1273 عیسوی کو غروب آفتاب کے وقت عالم اسلام کے اس عظیم ستارے نے دنیائے فانی کو الوداع کہا۔